جب تم دنیا میں آئے دنیا کے اندر آ کے تمہیں موہ ممتا مایا ٹیمپٹیشن لگ گئی، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، سب میرا میرا کرتے رہے، لیکن حقیقت میں میرا کوئی نہیں. یہ سمجھ نہیں ہے ہمیں، اور یہ سمجھ ہمیں بیت الخیال میں ملتی ہے کہ جس بیت الخیال کو ہم بھول بیٹھے ہیں. باہر ملا صبح کے مکھی چمڑیا سے، پہلے تو یہ چالو مکھی چمڑیا صاحبوں کو پوچھا ادھر آدمی کتنے کہ 350. ماشاء اللہ حاضری کتنی؟ تو ہنسنے لگے کیونکہ حاضری کتنی بہت تھوڑی. میں نے کہا بھائی 30-40% آتے ہیں؟ تو چمڑیا صاحب بولے نہیں آتے. بیت الخیال کے مکھی چمڑیا کو پوچھا صبح آتے ہیں لوگ؟ صبح بہت تھوڑے آتے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے دینداروں؟ کیا بات ہے؟ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا کہ نہیں کیا؟ بیعت کی ہے ہم نے، اور بیعت میں یہ پرومس ہوتا ہے کہ یا مولا میں تیرا حکم مانوں گا. یہ ہماری سستی اور یہ غفلت، یہی تو پاک کہتا ہے کہ تم دنیا میں آ کے موہ ممتا میں پھنس گئے، ایس آرام میں پھنس گئے. عبادت کرو. مومنہ موت کب آئے گی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں جوانوں کو کہتا ہوں کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ 80 برس کے بعد ہی موت آئے گی. موت تو کبھی بھی آ جائے گی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. 2 برس پہلے دار السلام سے ایک میاں بیوی وینکوور آئے اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے. دار السلام سے 10,000 مائل کا سفر کیا، وینکوور میں آ کے شادی کی. باپ واپس آ گیا دار السلام، ماں ادھر ہی رہی، اور یہ میاں بیوی نیولی ویڈ گھومنے کے لیے گئے. کار میں ایکسیڈنٹ ہوا، پٹ گئے، ختم ہو گئے، گزر گئے. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک خاص اس کا وقت ہے کہ بھئی 80 برس کے پہلے کہ 100 برس کے پہلے موت نہیں آئے گی. موت کبھی بھی آئے گی. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے یہی بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی ہے. ممبئی کے ہمارے مخی صاحب تھے، نہا دھو کے تیار ہوئے، صوفے کے اوپر بیٹھے، بس بیٹھے ہی رہے. نہا دھو کے جمع کھانے کے لیے جانے کی تیاری ہوئی ہے، صوفے کے اوپر بیٹھا تھوڑا آرام کرنے کے لیے، ختم ہو گئے. ادھر ہی چلے گئے، روح نکل گئے. مرنا تو ہے ہی نا، موت سے چھوٹ نہیں سکے. کافر جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. دنیا میں ایسا ایک انسان نہیں جو کہے گا میں کبھی نہیں مروں گا. ہمیں موت آئے گی اور ضرور آئے گی. اپنی آخرت کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. اور ہم اسماعیلی مذہب کے جو لوگ ہیں، ہم ریلیجس کمیونٹی ہیں، ان کرسچنوں کی طرف مت دیکھو، اور اپنے بچوں کو بھی کہو کہ اسکولوں میں جاتے ہو کرسچن لڑکوں کے ساتھ ملتے ہو، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے. ہم ان کی کاپی نہیں کر سکتے. وہ لوگ ویک میں سنڈے کو ایک دن اپنے جماعت خانے چرچ میں جاتے ہیں، اور ہم ہر روز صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں. ہمارا مذہب کرسچن مذہب نہیں ہے. ہم کو اپنے مذہب کے حساب سے چلنا ہے، ہم کو اپنی ٹریڈیشن کے اوپر چلنا ہے. اور ہماری ٹریڈیشن ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ تم اپنی روح کا خیال زیادہ کرو. دنیا کے اندر غریب رہنا لیکن مومن بن کے رہنا وہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم پیسے والے بنیں اور ہمارا ایمان خراب ہو جائے. میں ہمیشہ دعا مانگا کرتا ہوں جماعت خانوں کے اندر اپنی دعاؤں میں کہ یا مولا اگر ہم مالدار بن کے بے ایمان بن جائیں تو مولا ہم کو غریب رکھنا مگر ایمان سے رکھنا. وہ دولت نہیں چاہیے، وہ مال نہیں چاہیے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہو جائے. یہی وہ سینس اور سمجھ کی بات ہے کہ جس کے لیے ہم کو پیروں نے ایسے ہزاروں جنان بتائے. قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہم کو موت کے ذکر کی بات کی ہے. اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد کرو کہ جب تمہاری آنکھیں اوپر چلی جائیں گی، رول ہو جائیں گی. یعنی جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. ہمارے جنانوں کے اندر ہم کو اس کی طرف جاگرتی پیدا کرنے کے لیے فرمان کیا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تمہیں میٹھی لاگی مایا کنچن سریکی کایا. تمہاری یہ جو باڈی ہے یہ باڈی تم کو تارے گی نہیں، یہ باڈی تمہارے ساتھ آنے والی نہیں، تو کیوں ہوگے گی اگار؟ کس طرح سے تم اس باڈی کو اپنے ساتھ لے جا سکو گے؟ یہ جو باڈی ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں. پھر صدر نور نے ایک جنان میں فرمایا ہے کہ یہ ایسی کایا ہے
تو اس کو نرک کر کے ڈال دو تو جانور بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے جی. کایا مایا سروے جھوٹی. اوپر یادی دلا کے اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں. کایا مایا سروے جھوٹی جیسی وایو کی موٹھی. کایا مایا سروے جھوٹی جیسی وایو کی موٹھی. جو پانی کا پرپوٹا پھوٹتا نہ لاگے وار. تم کیس من میرا. تمہارا جو شریر ہے, تمہارا جو بدن ہے, جس کے پیچھے تم اتنی بہت ٹائم بگاڑ کے اس کا خیال وغیرہ رکھتے ہو, اس کے اوپر ناز کرتے ہو. بعض مردوں کے اندر جب اس شریر ان کا بہت اچھا اور طاقت والا ہوتا ہے نا, تو اس کو فخر ہوتا ہے اپنی طاقت کے اوپر. جیسے کبھی ریسلر یا پہلوان ہوتے ہیں. بعض عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے ہر روز وہ عریشے کے سامنے گزارتی ہیں, سمجھتی ہیں میرے جیسی کوئی بیوٹیفل عورت نہیں. کہتے ہیں یہ تمہارا جو بدن ہے یہ کچھ نہیں, یہ ایک وایو کی مٹھی جیسی ہے. وایو کہتے ہیں ہوا. بھلا ایسا مٹھی بند کرو تو اس کے اندر ہوا ہے, مگر کھولو گے تو اڑ جائے گی. اسی طرح سے تمہارا بدن ہے. 10-20 برس تک کبھی جوانی رہی اور کبھی بدن کے اندر طاقت رہی, اچھی تندرستی رہی یا خوبصورت رہے, تو آخر یہی جھریاں پڑ جائیں گی, بیماری آئے گی, بوڑھے ہو جائیں گے. یہ کایا کا فخر بھی کیا کام کا. آدمی بنتا ٹھنتا ہے, عطر لگاتا ہے, یہ لگاتا ہے, وہ لگاتا. ٹھیک ہے, تندرستی رہنے کے لیے اپنے بدن کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ایک ریت پر شریر کا پرائیڈ اچھا نہیں. کہتے ہیں کایا مایا سرو جھوٹی. یہ جو ہماری مایا دولت کو بھی کہتے ہیں اور دنیا کی ٹیمپٹیشن کو بھی کہتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میٹیریل چیزیں جو ہیں, ہمارا بدن ہے, ہماری دولت ہے, دنیا کے اوپر ہماری محبت ہے, دنیا کے اوپر ہماری چاہنا ہے, یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں. ان سے کبھی تھوڑی بہت خوشی لینی ہے, بھلے خوشی سے. بریانی کھانے کا من ہوا کھاؤ, خدا کا شکر کرو, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. اچھے کپڑے پہننے میں کوئی گناہ نہیں. انگ کی کسرت کرو, بدن کو اچھی طرح سے بناؤ, اس میں کوئی گناہ نہیں. محنت کر کے دولت کماؤ, بینک بیلنس پیدا کرو, اس میں کوئی گناہ نہیں. گناہ تو اس میں ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے تم اپنی آخرت, عاقبت, ایمان, مذہب, دھندا سب کچھ چھوڑ دو اور بھول جاؤ. یعنی آخرت کا دھندا, عبادت کا دھندا, اپنا ایمان بھول جاؤ, اپنا دھرم بھول جاؤ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. شام کے وقت جماعت خانے نہیں آنا, ویڈیو کھول کے بیٹھ جانا, ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جانا, یاروں دوستوں کے بیٹھ کے ساتھ گپے مارنا, پتے کھیلنا, ہرنا پھرنا, اور جماعت خانے نہیں آنا, یہ گناہ ہے.